جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے، ایک دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی یہ نشانیاں اپنے صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر میں تو کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس سے تمام فرمایا ہے۔ اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ ابو جید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ منبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور خطبہ دیتے رہیں۔ آپ نے ہمیں اس مدعے میں ایسے اہم واقعے کی خبر دی جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی اس تمام واقعات کو یاد رکھ سکا۔ دوستو، اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والے کوئی واقعات نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو۔ جس نے یاد رکھا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی، ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو وہ مجھے یاد دلا دیتے۔ دوستو، اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال سے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، تو کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال بہت زیادہ کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ حاضرین کے بیچ سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو جانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह के हज की ताकत रखो तो हज करो। उस अजनबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब सुना और कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जो इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं, उसकी बात सुनकर हमें बेहद ताज्जुब हुआ कि ये शख्स पहले तो सवाल करता है फिर उसकी तस्दीक भी करता है। इसके बाद उसने सवाल किया, आप मुझे बताइए ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन को हक जानो और मानो, हर खैर और सह को भी हक जानो और मानो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। उसके बाद उस अजनबी ने पूछा, आप मुझे बताइए एहसान क्या है। आपने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह की बंदगी तुम इस तरह से करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, क्योंकि अगरचे तुम उसको नहीं देखते लेकिन वो तो तुमको देख रहा है। उस अजनबी ने फिर सवाल किया, क़यामत कब आएगी, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो इस सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। फिर उसने कहा, मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी निशानी, एक निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और तन पे कपड़े नहीं हैं, जो तन दस्त और बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे, इसमें एक दूसरी पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, ये बात करके वो अजनबी चला गया। फिर कुछ अरसा गुजरने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि वो सवाल करने वाला कौन था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल थे, तुम्हारे इस मजलिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारे दीन सिखा सकें। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, इस हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है कि क़यामत का इल्म ज़ाती तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। और गौर करने की बात ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां बता दी हैं। तो ये बात हुई कि क़यामत कब आएगी। क्या आपको मालूम है कि क़यामत किसे कहते हैं? क़यामत दरअसल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की उस चीख का नाम है जिससे सारी कायनात पर जलजला तारी हो जाएगा। इस जलजले की शुरुआत झटकों से होगी। इस चीख और जलजले की शिद्दत में लगातार तेजी आती जाएगी। आम इंसान और जानवर इससे मरना शुरू हो जाएंगे। हर कोई बस इधर उधर भागता फिरेगा। उस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कोई जानदार चीज़ जिंदा नहीं बचेगी। ज़मीन फट जाएगी और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। सितारे टूटकर गिरने लगेंगे। चांद सूरज अपनी रोशनी खो बैठेंगे। आसमान भी टूट फूट जाएगा। सारा आलम तारीक की लपेट में आ जाएगा। इसी तरह से पूरी की पूरी कायनात मौत के आगोश में आ जाएगी। दोस्तों, उस दिन की खबर तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दी है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत अब बेहद करीब आ चुकी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह ताला का आखिरी रसूल हूँ। कुरान करीम अल्लाह ताला की नाजिल की हुई आखिरी किताब है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है
کہ اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قیامت آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی۔ جب بھی قیامت آئے گی تو وہ آسمان کی طرف سے نازل ہوگی، اور آج سائنس بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اس زمین کی تباہی کا جو سبب بنے گی۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر جو بھی تباہی آئے گی اس سے اس کے پیچھے کی وجہ خلا یعنی کہ اسپیس میں موجود پتھر ہے جو اس دنیا میں بہت تیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسپیس میں لگاتار تیر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب یہ پتھر زمین پر آ گریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ سائنسدان کچھ عرصے کے بعد پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سائنسدانوں کے مطابق سال 2029 میں FSS نام کا ایک چٹان جو اسپیس میں تیر رہی ہے اس کی زمین سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہزار فٹ چوڑا ایک ایسا بھاری بھرکم چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مطلب ہے سینکڑوں ایٹم بم کے برابر تباہی، کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام بگڑنا۔ لیکن وہی کچھ سائنسدانوں کی بات مانے تو اس بات کو وہ رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ چٹان زمین سے ٹکرائے گی نہیں، پر اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کو زمین سے بہت قریب ہو کر گزرے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں۔ لیکن اس کی خبر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو آنے والے وقت میں آئیں گی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی کہ انگاروں کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ قبیلوں کے لیڈر بہت مختلف، جھوٹا اور بھاشک ہوگا۔ بازاروں کی رئیس تاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کا پیٹھ تھپتھپائے گی، اور کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا، لیکن تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ اسے گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالک فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہاء کی کمی ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا جانا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن و سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجد میں شور ہوگا، دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام سے جان پہچان کے لوگوں سے ہی کیا جائے گا، جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ نیک لوگ چھپ کے پھریں گے اور کمینوں کا دور چلے گا۔ لوگ فقر اور ریاکاری کا طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی اور سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا جائے گا، اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ جوا، گانے بجانے اور شراب، زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی کثرت ہوگی۔ اچانک سے موت حادثہ میں مرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ لوگ بڑے بڑے گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس اتنا باریک اور چست ہونے کی وجہ سے وہ برہنہ ہوں گی۔
ان کے سر اونٹوں کے کوہنی کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ بال اس طرح سے بنائیں گے کہ کوہان نظر آئیں گے۔ دکھاوا جھٹک مٹک کا چال ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی ان کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی اس کے نزدیک بندیوں سے زیادہ گرا ہوگا۔ مومن برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ڈرتا اور کدرتا رہے گا۔ ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا نہ جائے گا، اور آج ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ کسی علامت کے ابھی شروعات ہوئی ہے تو کوئی کافی پہلے سے چل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان علامت نے اپنی انتہائی کو پہنچ جائے گی تو اسی وقت قیامت کی بڑی اور آخری وقت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آخری میں سور پھونک دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر گرنے لگیں گے اور ہر انسان مر جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی قیامت کی نشانی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے اور ہمیں گناہوں کرنے سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔